تور کا ایک بادشاہ تھا، اس کا یہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ بادشاہ ایسا تھا کہ کبھی کبھار جو ہے نا وہ نکلتا اپنے وزیروں کے ساتھ لوگوں کا حال احوال پتہ کرنے کے لیے۔ اصل میں یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر حضور کے خلفائے راشدین کا یہ وتیرہ تھا۔ وہ ترک کا بادشاہ اسی طرح اپنے وزراء کے ساتھ نکلا لوگوں کا احوال پتہ کرنے کے لیے۔ اب ہر بندہ تو نہیں جانتا کہ یہ چونکہ وہ اپنا بیس بھی تبدیل کر لیتے، اگر شاہانہ طریقے سے جایا جائے تو ہر بندہ پہچان لے گا، پروٹوکول ہو، معاملات ہو تو پھر تو جان لے گا کہ جناب یہ بادشاہ۔ اب وہ ایک جگہ پر گئے، لوگوں کا حال احوال پتہ کیا، گزر رہے تھے، کوڑے کے ڈھیر پر ایک میت پڑی ہوئی تھی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ لوگ وہاں سے گزر نہیں رہے تھے، لوگ گزر رہے تھے، لیکن کوئی اس کی طرف نہیں جا رہا تھا کہ اس کی میت کو اٹھائیں، اس کو غسل دیں، کفن دیں، اس کے جنازے کا اہتمام کیا جائے، کوئی بھی نہیں ایسا کر رہا تھا۔ اب بادشاہ بڑا حیران ہوا، وہاں سے گزر ہو رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے باوجود آنکھیں چرا کے نکل جاتے ہیں، کوئی اس کو اٹھا نہیں رہا۔ بادشاہ رک گیا، لوگ جو گزر رہے تھے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ میت پڑی ہے، کیوں نہیں تم اس کے تجہیز و تکفین کا اہتمام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ بہت بڑا گندا بندہ تھا، اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری۔ بادشاہ نے پوچھا کون سا گناہ کرتا تھا؟ کہا جی اس کے دو ہی کام تھے، یا اس نے شراب خانے میں جانا یا اس نے زنا کے اڈے میں جانا، ہر روز اس کا یہی کام تھا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، گناہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہے تو مسلمان نا، اللہ کا بندہ تو ہے نا، ہم اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، ہم اس کے سارے معاملات کریں گے، لیکن عجیب بات ہے اتنا گناہ گار ہے، کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا ہم گناہ گار نہیں ہیں؟ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس کی جو زوجہ تھی اس سے رابطہ کیا گیا، گھر کا پتہ کیا گیا، تو گھر جب پہنچا بادشاہ سلام، ترک کا بادشاہ جب اس عورت سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ آج تمہارا جو خامد ہے دنیا سے چلا گیا، نہ اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام ہے، نہ اس کا کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت اس عورت نے کیا خوبصورت باتیں کی، اس کو دلوں پر نقش کریے گا۔ اس نے کہا جی میں اس کو کہا کرتی تھی کہ تو نہ جایا کر شراب خانے میں، نہ جایا کر زنا کے اڈے پر، ایک وقت آئے گا تیرا کوئی جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا، تیری میت اسی طرح کوڑے کے کرکٹ پر پڑی رہے گی۔ میں اس کو روکا کرتی تھی، لیکن ساتھ اس نے کہا میرا خاوند تمہاری نظر میں یہ باتیں تو سب جانتے ہیں، میں جو جانتی ہوں وہ کوئی بھی نہیں جانتا، یہ وقت کا بہت بڑا ولی تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا جی مجھے کوئی پریشانی نہیں، میرا خاوند وقت کا ولی تھا۔ کہا کیسے؟ اس نے کہا جی میرا خاوند جب شراب خانے پر جاتا نا تو ساری شراب خرید لیتا اور شراب خرید کر ساری انڈیل دیتا تھا، اور جب زنا کے اڈے پر جاتا تو جو وہاں بیٹھی ہوتے، جو بھی عورتیں وہاں موجود ہوتی، ان کو پیسے دیتا اور ان کو کہتا کہ دروازہ بند کر لو، میں نے تمہیں پیسے دے دیے ہیں، اب تمہارے پاس کوئی بھی نہ آنے پائے۔ اس نے کہا جی میرا خاوند خود بھی گناہ سے بچتا تھا اور امت مصطفیٰ کو بھی گناہ سے بچاتا تھا کہ میں شراب لے کر ساری انڈیل دوں گا تاکہ شراب خانے میں آ کے کوئی شراب خریدے ہی نہ، کوئی گناہ کرے ہی نہ۔ میں زنا کے اڈے پر اس لیے وہ جاتا تھا، زنا جو کرواتی ہیں عورتیں، میں ان کو پیسے دوں گا اور کہوں گا دروازہ بند کر لو، نہ میں خود گناہ کروں گا نہ کسی کو یہاں آنے دوں گا، اور جو گناہ کرواتی ہیں نہ ان کو گناہ میں شامل ہونے دوں گا۔ اس نے کہا جی میرا خاوند تو یہ تھا، لیکن میں اپنے خاوند کو کہتی تھی کہ لوگ نہیں جانتے، تیرا جنازہ کل کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا، حقیقت کیا ہے؟ مسکرا کر کہتا تھا، اللہ اکبر، وہ کیا کہتا تھا مسکرا کر؟ ارے پگلی پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میرا جنازہ تو کہتی ہے کوئی نہیں پڑھے گا، ارے میرا جنازہ وقت کا بادشاہ بھی پڑھے گا، وقت کے اولیاء بھی پڑھیں گے۔ بادشاہ نے جب ساری بات سنی اس کے دل پر یہ بات لگی، اعلان ہو گیا سلطنت کے اندر کہ وقت کے ولی جو ہے سب لوگوں کو میرا یہ حکم ہے، اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام بھی ہم کریں گے اور اس کے جنازے کا انتظام بھی ہم کریں گے۔ جب سچی لگن ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں پر تعاون کرو اور برائی کے کاموں پر تعاون نہ کرو۔ کیا ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ یہ فلاں بندہ گناہ میں مبتلا ہے تو کیا ہمیں نہیں روکنا چاہیے
کہ بھائی اپنی زندگی کیا تم نے گناہوں میں گزارنی ہے؟ ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بدلیے اور ایسی سچی توبہ کرنی ہے تنہائی میں بیٹھ کر جو آپ کو وقت ملے اللہ کے حضور ایسی سچی توبہ کریں، رب کے حضور یہ عرض کریں کہ مالک کائنات میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، پختہ ارادہ کرنا ہے، اور پھر گناہ جو کیے ہیں اس پر شرمسار ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے آنسو بہانے ہیں۔ وہ رب اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، وہ رب تعالیٰ ضرور بندوں کو بخش دے گا۔